قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور ایک فارسی شعر ہے، مصحف الہ ورق ورق دیدم، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی یا مولانا عبدالرحمن جامی، ان دونوں میں کسی ایک کا یہ شعر ہے، دونوں سے منسوب ہے، تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، مصحف الہ ورق ورق دیدم، کہ میں نے قرآن کا ایک ایک ورق کھول کے دیکھا، ہیچ صورت نہ مثل صورت او، ایک صورت بھی صورت یار جیسی، ایک صورت بھی صورت یار جیسی نہ تھی۔ پھر کہتی ہیں میں نے قرآن کے حسن کو جمع کیا تو قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، ہم نے قرآن کو دیکھا۔ صاحبان محترم، آج کی یہ تقریب سعید، آج کی یہ پروقار محفل، آج کی یہ عظیم روحانی محفل عظمت قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ قبلہ علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب تشریف لائیں گے، میں ان کی گفتگو سننے آیا ہوں، اب میرے ذمہ چند منٹ آپ لوگوں کی سماع خراشی ہے، تو جو 10-12 منٹ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، قرآن کی 2 آیتیں آپ کو سنانی ہیں۔ عنوان گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن سے تعلق جوڑے تو خدا انعام کیا دیتا ہے۔ یہ بات قرآن سے بتا کے میری بات مکمل ہو جائے گی۔ اگر کوئی قرآن سے تعلق جوڑ لے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اگر کوئی بندہ قرآن سے نسبت استوار کر لے، تعلق جوڑ لے، قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑ لے، خدا انعام کیا دیتا ہے۔ صاحبان محترم، دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ میں سرزمین مکہ اللہ کا گھر، حضور کعبے میں تشریف فرما ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، میں آپ کو 14 صدیاں پیچھے وہ دن اور وہ منظر بتا رہا ہوں جب میرے آقا خود کعبے میں موجود ہیں، میرے آقا کعبے میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام میں حضرت خباب بیٹھے ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند صحابہ میرے حضور کے سامنے مسند نشیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رؤسائے
قریشیوں کے جو وڈیرے تھے نا، عمرا تھے، سردار تھے قریش کے، ان کا مزاج بنا کہ جا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے تنگ کرتے ہیں. وہ آتے حضور کو تنگ کرنے کی نیت سے تھے، ماننے والے وہ نہ تھے. اب وہ وہاں سے چلے، جب دروازے کعبہ پہ پہنچے، حضور کے سامنے چند غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ غلام اللہ کا قرآن بتاتا ہے آئے اس لیے تھے، یہ خالصتاً اس مقصد میں آئے بیٹھے ہیں کہ آقا سے قرآن سیکھنا. یہ خالصتاً قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے قرآن پڑھنے والے. یہاں استاد وہ ہے جو خود صاحب قرآن ہے، اور غلام وہ ہیں جو صاحب قرآن سے قرآن سیکھنے آئے بیٹھے ہیں. یہ کلاس جاری ہے. قریش آگے، سردار آگے، کعبے کے دروازے پہ آ کر کے جب انہوں نے حضور کے غلاموں کو دیکھا، کہنے لگے محمد ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو پاس بٹھائے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے پہلے دور کرو. کیا کرو؟ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں اپنے سے دور کرو، ہم پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، مگر یہ پہلے قرآن والے خود سے دور کر دو. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن والے اپنے سے دور کریں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. ابھی وہ یہ بات مکمل ہی کر پائے تھے کہ آسمان سے خدا نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. حضرت جبرائیل امین سورہ انعام کی آیات لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں محبوب، انہوں نے وڈیروں نے آ کر کے کہا ہے کہ یہ جو پھٹے پرانے لباس والے، جن کے جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں، محبوب یہ جو یہاں پہ آپ کے پاس کعبے کی چٹائی پہ بیٹھے اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، محبوب یہ جو قرآن کی آیتیں سیکھتے ہیں، یہ کافر چاہتے ہیں انہیں دور کیا جائے. محبوب میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، قرآن والوں کو کبھی خود سے جدا نہ کرنا. یہ پہلا انعام ہے، یہ پہلا انعام ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست تعلق والا قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، خدا پہلا انعام یہ دلواتا ہے محبوب یہ قرآن والا ہو گیا ہے، اب آپ سے جدا نہ ہو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، حبیب یہ کسی قیمت، یہ وڈیرے آئیں یا قیامت تک نہ آئیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، قرآن والوں کی ضرورت ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، حبیب ان کو خود سے جدا نہیں کرنا. اب دوسرا انعام سننا چاہتے ہیں؟ دوسرا انعام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو عطا کیا اللہ کے حکم پہ، اور یہ بہت بڑا انعام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، رب کعبہ نے فرمایا محبوب یہ جو آئے بیٹھی ہیں نا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظر ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. یہ قرآن سیکھنے والوں کو دوسرا انعام دیا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حبیب ہر لمحہ یہ آپ کی آنکھوں میں بسے رہنے چاہیے. اتنا بڑا انعام. پہلا انعام حبیب یہ آپ سے دور نہ ہوں، آپ نے خود سے ان کو جدا نہیں کرنا. تو یہاں پہ اس میں ہمارا عمل کوئی نہیں، ہم تو فقط قرآن والے تھے، آئے تھے قرآن سیکھنے کے لیے. اللہ نے یہ انعام دیا حبیب جو قرآن سے واسطہ جوڑے، جو قرآن سے نسبت جوڑے، جو قرآن سے تعلق جوڑے، جو قرآن کے ساتھ آ جائے، محبوب جو قرآن تھام کے سینے سے لگا کے آپ کے سامنے آ جائے، حبیب وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، وہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہیے. اس کی نسبت، اس کو نسبت مصطفیٰ عطا ہو جاتی ہے کہ وہ نسبت اس کو دے دی جائے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. دوسرا انعام وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی حبیب یہ آپ کی آنکھوں سے جدا نہ ہوں، ہر لمحہ یہ آپ کی آنکھوں میں بستے رہیں.
تیسرا انعام سنیے اللہ رب العزت نے جو ان غلاموں کو عطا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کے پاس آئے ہیں. اب یہ کافر تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں یہ پروٹوکول ملے, ان کو یہ عزت ملے کہ یہ یہاں سے اٹھائے جائیں, ان کو دور کیا جائے, قرآن والے حضور سے جدا ہوں. یہ کافر تو یہ چاہتے تھے حبیب ان قرآن والوں کا پروٹوکول میں خدا تمہیں بتاتا ہوں کہ آئندہ جب یہ آئیں ان کا استقبال یوں کرنا ہے, کہنا ہے سلام علیکم طبتم, تمہارا خدا تم پہ سلام بھیج رہا ہے. کتنا بڑا انعام ہے, تمہارا خدا تم پہ سلام بھیج رہا ہے. حبیب جب یہ داخل ہوں آپ نے ان کو یہ بات کہنی ہے, یہ پیغام دینا ہے. حبیب کوئی دنیا کا بندہ نہیں بلکہ خدا ان کو سلام علیکم طبتم, اللہ ان پہ سلام بھیج رہا ہے. یہ 3 انعام دینے کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی محبوب جب یہ آئیں نا ان کو سلام بھی کہنا, اپنے سے جدا بھی نہیں کرنا. قرآن انہوں نے تھامے ہوا ہے, آنکھوں میں بھی بسائے رکھنا, یہ آپ کی آنکھوں میں بستے رہیں. کتنا بڑا انعام. ہم چاہتے ہیں حضور ہماری آنکھوں میں بس جائیں. خدا کہتے ہیں محبوب یہ تمہاری آنکھوں میں بسے رہنے چاہیے. پھر خدا کا سلام بھی آ گیا. چوتھا انعام فرمایا محبوب ان کو مبارک دیں, ان کو خوشخبری سنائیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے ان کے لیے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر دیا. یہ چوتھا انعام ہے کہ اللہ نے ان کی خاطر, قرآن والوں کی خاطر, یہ چٹائیوں پہ پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ بھی قرآن سینے سے لگا کے بیٹھ جائیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے ان کے لیے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے. 4 انعام دیے. 5واں انعام سنیے. رب کعبہ نے ارشاد فرمایا محبوب جب یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں نا اور قرآن سیکھنے والے ہو جائیں, اللہ نے ان کے لیے رحمت کو بھی اپنے اوپر فرض کر دیا ہے, لازم کر لیا ہے. اب اگر ان سے بھولے سے کوئی گناہ بھی ہو جائے, قرآن والے ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, گناہ ہمارے خمیر میں ہے, گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, من عمل منکم سوءا بجہالۃ, غلطی سے یہ کوئی گناہ کر بیٹھے, ثم توبوا, پھر یہ اپنی ثم تاب من بعدہ, اپنی یہ توبہ کرنی, واصلح, ساتھ ہی توبہ کی معافی تلافی ہو جائے. سنو میں اعلان کرتا ہوں فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم, میں خدا ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں. 5 انعام ذکر کیے. یہ 5 کتنے قیمتی انعام ہیں. میرے استاد گرامی حضور شیخ الحدیث پیر سید اقبال شاہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ, آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بخاری میں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کی صورت میں ارشاد فرمایا کہ محبوب جب یہ زمین پہ قرآن والے چلتے ہیں, یہ جس طرح کی بھی زمین پہ قرآن کو سینے سے لگا کے مسجد کے مدرسے کی چٹائی کی جانب بڑھتے ہیں, میں آسمان کے ملائکہ کو حکم دیتا ہوں ان کے پاؤں تلے پر بچھا دیا کریں. یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے, یہ ان لوگوں پہ. اور اللہ نے آگے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ نحل میں, رب کعبہ فرماتا ہے یہ تو انعام ان کو میں نے عطا کر دیے. 2 انعام مصطفیٰ کریم کی طرف سے, 3 انعام رب کعبہ کی طرف سے, اب 1 انعام ملائکہ کی طرف سے بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا, الذین تتوفاہم, جب ان کی موت کا وقت آئے گا, الملائکۃ, ملائکۃ الطیبین, پاکیزہ فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور وہ آ کر کے کہیں گے کہ ہم سلام علیکم, آج تم کے سلام بھیجتے ہیں. دنیا کیسی گزری, دنیا قرآن سے تعلق بنائے, تعلق جوڑے گزری تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں حضرت اسید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت اسید بن حسین حاضر ہوتے ہیں, آ کر کے کہتے ہیں آقا گزشتہ شب یہ جو رات گزری ہے نا, آقا میں اپنے گھر میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا,
ایک عجیب منظر میرے ساتھ ہوا، عجیب سا واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا کہ میں قرآن کھولے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا گھر آپ جانتے ہیں مدینہ سے باہر ہے، یا رسول اللہ آس پاس آبادی کوئی نہیں، میں اونچی آواز سے، جتنی آواز سے میں قرآن پڑھ سکتا تھا میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو آقا قرآن پڑھتے ہوئے اچانک پاس بندھی ہوئی میری سواری وہ بدکنے لگی، کودنے لگی۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اپنے پاؤں تلے میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیٹے کو اٹھا کے دوسری جانب سلایا، قرآن کھولوں، جب اونچی آواز میں پڑھوں تو سواری بد کے کودے، میں ڈروں، آہستہ کروں، سواری ٹھہر جائے۔ یا رسول اللہ یہ منظر چلتا رہا۔ اچانک میری آنکھ اٹھی، آسمان کی جانب دیکھا تو نور کا ایک تشت ہے جو میرے گھر کی جانب بڑھتا ہے۔ جب قرآن اونچی آواز میں پڑھوں تو وہ نور کا تشت میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ جب قرآن کی آواز آہستہ ہو، میں دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کروں، آقا وہ تشت اوپر کی جانب اٹھے۔ پوری رات یہ منظر رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے کریم آقا مسکرائے، فرمایا سنو اسید، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ساری رات تم تلاوت جاری رکھتے، ساری رات قرآن پڑھتے رہتے، آسمان کے ملائکہ ساری رات تیرے گھر کا طواف کرتے رہتے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میرا جی چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں۔ توجہ کیجئے گا جملے پہ، بڑا قیمتی جملہ ہے اور میری تقریباً یہ آخری بات ہے۔ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا، میں یہ چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں۔ اللہ کہتے ہاتھ باندھ لیا کرتا، اور اگر کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول لیا کرتا تھا۔ قرآن کی صورت میں خدا مجھ سے باتیں کرتا تھا، نماز کی صورت میں میں خدا سے باتیں کیا۔ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ وہ جو ابتدا میں نے آیت پڑھی تھی، ذالک الکتاب، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن سے تعلق جوڑ لے، تعلق بنا لے، قرآن سے رشتہ بنا لے، تو قرآن ساری کائنات میں اسے ممتاز بنا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں قرآن خدا سے جھگڑا کرے گا، مولا یہ میرے ساتھ دنیا میں جڑا ہوا تھا، آج اس کے بغیر جنت کیسے چلا گیا؟ قرآن جھگڑا کرے گا۔ اگر یہ انعام خدا کا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے میں، تو آئیے آج قرآن سے تعلق جوڑیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ یہاں پہ ایک غلطی جو ہمارے عرف میں بڑی عام پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم حدیث پاک بیٹھ کے میں بھی بیان کرتا ہوں کہ جی جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کو یاد کیا، حفظ پورا کر لیا، قیامت کے دن خدا اسے حکم دے گا، اس کے باپ کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا جو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہوگا، اور اس بچے کو حافظ کو حکم دیا جائے گا 70 کی مغفرت کروا کے جنت میں لے جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آگے کچھ اضافہ بھی کر لیتے ہیں۔ خیر ان اضافہ، یہ حدیث میں حدیث درست ہے، یہاں تک جو بات میں نے بتائی یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن یہ کس حافظ کی بات ہو رہی ہے؟ سوال ہے نا، یہ کون سے حافظ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو آنکھیں بند کر کے فقط رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا مہینہ آپ کو رٹا رٹایا قرآن سنا دیتے ہیں، کیا یہ ان کی بات ہے؟ جنہیں یہی نہیں پتا وقف کہاں پہ کرنا تھا۔ بس حد معذرت، یہ بات میرے آپ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کے ہو رہی ہے۔ کیا یہ انہی کے لیے آئے؟ ایک قاری صاحب نے تلاوت کی، اور تلاوت میں انہوں نے جا کے جہاں تلاوت ختم کی نا، وہاں انہوں نے آخری آیت یہ پڑھی کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہاں پہ وہ تلاوت ختم کر کے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک مصری قاری بیٹھے تھے، بلا کے کہتے ہیں علامہ صاحب ذرا بات تو سنی۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے ہیں یہ یوسف کو کنویں میں ڈال کے جا رہے، نکالنا کس نے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ وہی قاری صاحب جو آپ کے پاس آئے تھے، انہی قاری صاحب نے مجھے کہا تھا یہ یوسف کو کنویں میں پھینک کے جا رہے ہیں، اب یوسف کو کنویں سے نکالے گا کون؟ صاحبان محترم، یہ اس حافظ کی عزت ہے،
اس قاری کی عظمت ہے جو یہ جانتا ہے کہ قرآن تجھ سے کلام کیا کر رہا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، ہم میں اگر کوئی قرآن کے ایک ربع کا، رفیق قادری صاحب جملے پہ غور کیجئے گا، قرآن کے ایک ربع کا یعنی ایک چوتھائی کا یعنی 7.5 پاروں کا حافظ ہوتا، ہم اس پہ ناز کیا کرتے کہ یار یہ حافظ قرآن جا رہا ہے۔ کیا صحابہ کے لیے قرآن یاد کرنا مشکل تھا؟ انہی کے سامنے نہیں اترا تھا قرآن، انہوں نے تو قرآن کو آتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے جبریل امین کے بیان کرنے کو بھی سنا، مصطفیٰ کریم کی زبان کو بھی سنا۔ ان کے لیے قرآن یاد کرنا کیا مشکل تھا؟ ہمارے آج کے حفاظ یاد کر لیتے ہیں، صحابہ کے لیے مشکل تھا؟ ہرگز نہیں۔ اب یہاں رومی نے جو بات کہی ہے، مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے ایک ربع کو یاد کرنے پہ ناز اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے جس نے یہ ایک ربع یاد کیے نا اسے پتہ ہے کہ قرآن خدا کی زبان میں بندے سے کلام کیا کرتا ہے۔ صاحبوں، ساتھیوں، بچوں کو حفظ کرواؤ، یقیناً کرواؤ، یہ عزت ہے، یہ شرف کی بات ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرو کہ اسے پتہ ہو قرآن میں پڑھا کیا جا رہا ہے۔ انہیں فقط حافظ نہ بناؤ، ساتھ ساتھ قرآن کے عالم بھی بناؤ، قرآن کے سمجھنے سمجھانے والے بھی بناؤ۔ بالکل آخری عبارت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین وہ ہے، تم سب میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھ کے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔